زہرا کاظمی نے اپنے والدین سے ایک بار پھر یہ بولا ہے کہ یار یہ کب تک شیلٹر ہوم والا معاملہ چلے گا، مجھے گھر جانا ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے ظہیر سے لا تعلقی کی پھر سے بات کی ہے، اور مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم کی جانب سے سمجھایا گیا کہ معاملات ابھی کورٹ میں ہیں، کیونکہ سامنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کیونکہ گینگ کا حصہ ہیں، وہ ہر طریقے سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک ایپلیکیشن پٹیشن دائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن زہرا کاظمی نے اب اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جناب لڑکپن میں کہہ لیں، نوجوانی کے عالم میں کہہ لیں، اس کے سے غلطی سرزد ہو گئی ہے اور وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ لاہور میں ہوا وہ اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، اس کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جس کو شاید زندگی بھر وہ فراموش نہیں کر سکتی، اور ایک ایسی غلطی ہے جس سے اس کو آنے والے وقتوں میں ایک ایسا سبق ملے گا جو کہ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز نہیں سکھا سکتے۔ یہ زندگی کا سبق ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا ہے میری آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب زہرا کاظمی کے حوالے سے آج ایک اچھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے، 1 دسمبر، اور آج کے دن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو آپ کب اور کس دن دیکھ رہے ہیں، لیکن جناب آج ایک بار پھر سے مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم کی اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات کافی زیادہ اچھے اور خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ آج کی ملاقات پھر سے ان لوگوں کے لیے ایک زوردار تماشا ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب زہرا کاظمی تو اپنے والدین سے ملتی نہیں۔ اس ملاقات کے بعد ان کے والدین باہر بھی آئے، انہوں نے ایک یوٹیوبر سے گفتگو بھی کی، اس میں زہرا کاظمی کی جو والدہ تھیں ان کی خوشی کافی زیادہ دیدنی تھی۔ اچھا، ایک اس طرح کا ایک پوائنٹ ہے، آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ باپ جو ہے نا ہو سکتا ہے اپنے تاثرات چھپا لے، ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی بھی کر جائے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے غلط بیانی کی ہے، لیکن کر جائے، لیکن والدہ کے جو ایموشنز ہوتے ہیں نا، والدہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں کہیں ڈرامٹائزیشن اور کہیں بھی اپنے جذبات چھپانے والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر ان کی ملاقات ناخوشگوار ہوتی تو یقین جانیے زہرا کاظمی کی والدہ چاہ کر بھی اپنے تاثرات نہیں چھپا سکتی تھی، اور ان کی ملاقات کیونکہ خوشگوار ہوئی اس لیے وہ اپنے تاثرات کھل کے بیان کریں گے۔ آج جو ملاقات ہوئی جناب، اس ملاقات کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں، پھر میں اندر کی سٹوری آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا بات چیت ہوئی، کیا کیا ملاقات ہوئی، اور یہ 3 گھنٹے کی ایک طویل ملاقات ہوتی ہے۔ جناب زہرا کاظمی کے والدین مہدی کاظمی صاحب نے فیملی کورٹ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جناب 2 ایپلیکیشنز آپ کی زیر خدمت ہیں، اور جناب اس میں سے ایک یہ تھی کہ ہماری بچی ہمارے واپس حوالے کی جائے، کیونکہ ہم بچیوں کی گارڈین ہیں، ہم ان کے والدین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا حق ہے، ہماری بچی ایک عرصے سے ہمارے سے دور ہے، تو جناب اب ہماری بچی کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ پہلی اپلیکیشن تو یہ تھی۔ دوسری اپلیکیشن یہ تھی کہ جب تک پہلی اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا جناب ہمیں ملنے کی اجازت تو دی جائے۔ کون سا قانون، کون سا آئین ایک باپ کو اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ کون سا ایسا قانون اور کون سا ایسا آئین؟ اور یہ مہدی کاظمی صاحب کا بہت اچھا موو تھا، ان کے وکلا کی جانب سے بہت اچھی یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی۔ فیملی کورٹ میں ظہیر اور شبیر کی جانب سے جو موقف اپنایا گیا تھا، انہوں نے سوال اٹھا دیا فیملی کورٹ پہ کہ جناب آپ تو اس کیس کا فیصلہ سنا نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، آپ کے پاس تو اتنے اختیارات ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو وہ معاملات ہی نہیں ہے کہ آپ اس کیس کو سن بھی سکیں۔ تو جج صاحبہ نے پہلے تو ظہیر کی جانچ ٹھیک ٹھاک قسم کی ڈانٹ پلائی، انہوں نے ان کو بتایا کہ جناب ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک اختیارات ہیں، اور اگر آپ ہمارے اختیارات پر سوال کر رہے ہیں تو آپ کی ٹھیک ٹھاک کھنچائی ہو سکتی ہے، لیکن چلے آپ کو آپ کی ناسمجھی سمجھ کے آپ کو معاف کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پہلی درخواست پر ہم کیوں مہدی کاظمی صاحب کی جو درخواست ہے اس کو رد کر رہے ہیں، اس کو مسترد کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب مہدی کاظمی صاحب کا جو یہ کیس ہے وہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، اور ٹرائل کورٹ نے ہی اس بچی کو شیلٹر ہوم میں رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو وہاں سے نکالنے کے احکامات جاری نہیں کر سکتے، یہ پھر ڈومین کا حصہ آ جائے گا۔ لیکن دوسری چیز جو ملاقاتوں کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا بالکل ہمارا اختیار ہے، ہم ملاقات کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ آج تیسری ملاقات ہوئی جو عدالت نے اپنے ورڈکٹ میں فیصلہ سنایا تھا کہ جناب ہر مہینے کی پہلی اور ہر مہینے کی 16 تاریخ کو مہدی کاظمی صاحب اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ضرور عائد کی گئی تھی، اور یہ شرط جناب ان لوگوں کے لیے تھی جو کہ دن رات بیٹھ کے سوائے جھوٹ کے پرچار کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اتنا جھوٹ بول کے پیسے کما کے لے کے کہاں جانا ہے؟ آپ جھوٹ بول کے پیسے کما رہے ہیں، آپ یہ سوچئے تو صحیح ذرا اس بات کو۔ آپ معاشرے میں گندگی گھول کے پیسے کما رہے ہیں، اسی معاشرے میں جہاں پر آپ خود بھی رہتے ہیں، آپ کا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس ورڈکٹ میں ایک صاف بات لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی اگر بچی
मुलाकात ना करना चाहे तो कोई भी अननेसेसरी प्रेशर बच्ची पे नहीं डाल सकता। गैर जरूरी दबाव बच्ची पर नहीं होगा। बच्ची अपने वालिदैन से मिलना चाहेगी, मिलेगी, नहीं मिलना चाहेगी, कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। और ये बाकायदा निगरानी में होगी मुलाकातें, क्योंकि जब भी मुलाकात होती है वो टब्बर बैठ के एक अजीब किस्म की बकवास करता है, अजीब किस्म की बेमंतक की बातें करता है, वो मार्स और जुपिटर की बातें करते हैं, यहाँ के लोगों की इंटेलिजेंस को मतलब खेलने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं भाई। खैर ये उनका अपना मामला है, उनका ज़मीर है, वो चाहे झूठ से पैसे कमाए या किसी चीज़ से पैसे कमाए। लेकिन एक मौक़िफ़ मेहदी काज़मी साहब का होता है, उनकी बेगम का होता है कि यार हमारी मुलाकात बड़ी अच्छी हुई, खुशगवार मुलाकात है। अब ये तीसरी मुलाकात हुई है जब से अदालत की जानिब से मुलाकात की इजाज़त दी गई है, तो फैमिली कोर्ट की जानिब से दी गई ना। इससे पहले भी एक जज साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुलाकात की इजाज़त दी थी, MLO की दरख्वास्त हो रही थी। अब जब से ये मुलाकातें हुई हैं ना, आप समझिए ज़हीर और शब्बीर के पैरों तले ज़मीन निकल गई, और उसके तर्जुमानों के तो पैरों तले ज़मीन क्या, जो उन पर आसरा था ना वो भी हट गया, जिसका उन पर हाथ था ना वो भी उन्होंने हाथ खींच लिया, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना तो फिर अपने पत्ते भी हवा दे जाते हैं। वो वाला हिसाब किताब उनके साथ हुआ। ये 3 घंटे की मुलाकात हुई, और आप ये सोचिए अगर ज़हरा काज़मी मुलाकात नहीं करना चाहेगी, नहीं करना चाहती है, तो 3 घंटे वहाँ बैठ के उन्होंने मक्खियाँ तो नहीं मारी होंगी ना, या मच्छरों के साथ तो खेला नहीं गया होगा। आप ये खुद सोचिए इस बात को। बच्ची ने मुलाकात करने के लिए हामी भरी तो मुलाकात हुई है, और 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है, और मुलाकात के बाद जो माँ बाप का जेस्चर था, जो बातचीत थी, उससे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जनाब जो मुलाकात हो रही है वो सही समत पे जा रही है। फिर उनसे कानूनी मामलात पर बात की गई, तो उन्होंने कहा जनाब कानूनी मामलात का जवाब हमारे वकला देंगे, हम इस चीज़ को इस तरह से नहीं बोल सकते। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। अब जनाब जो अंदर की खबर निकल कर सामने आई, इस मुलाकात में फिर से ज़हरा काज़मी ने अपने वालिदैन से एक बार फिर ये बोला है कि यार ये कब तक शेल्टर होम वाला मामला चलेगा, मुझे घर जाना है, मैं अपने घर जाना चाहती हूं। उसने ज़हीर से लाताल्लुकी की फिर से बात की है, और मेहदी काज़मी साहब और उनकी बेगम की जानिब से समझाया गया कि मामला अभी कोर्ट में है, क्योंकि सामने वाले जो लोग हैं वो भी क्योंकि गैंग का हिस्सा है, वो हर तरीके से दबाव डालने की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक एप्लीकेशन पिटीशन दायर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़हरा काज़मी ने अब इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जनाब लड़कपन में कह लें, नौजवानी के आलम में कह लें, उसके से गलती सरजद हो गई है और वो घर जाना चाहती है। उसके साथ जो कुछ लाहौर में हुआ वो उसके लिए एक डरावना ख्वाब है, उसके लिए एक ऐसी हकीकत है जिसको शायद जिंदगी भर वो फरामोश नहीं कर सकती, और एक ऐसी गलती है जिससे उसको आने वाले वक्तों में एक ऐसा सबक मिलेगा जो कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा सकते। ये जिंदगी का सबक होता है, और ये उसको सबक मिल चुका है, और इसी वजह से वो अपने वालिदैन की तरफ वापस जाना चाहती है। तो जनाब आज उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो फिर से ये बात करते थे कि जनाब बच्ची तो मुलाकात करना ही नहीं चाहती है। खैर जनाब, वीडियो कैसी लगी है जरूर आगाह कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश जरूर है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो जरूर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।